اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر داعی اسلام کو گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ پہلی گائیڈ لائن، صبر کرو کفار کی باتوں پر اور نماز ادا کرو۔ دن کے کناروں کے اندر صبح طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے اور رات کے حصے میں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کی مال و دولت کی طرف، ان کی شان و شوکت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ ان کے اس مال کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کی پابندی کا حکم کرو اور خود بھی اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرواتی ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتی ہے۔ دن میں 5 دفعہ اسے اللہ محسوس کراتا ہے کہ میری ذات موجود ہے، میرے سامنے جھک جا، میری بندگی کر، میرے سامنے رکوع کر، سجود کر، قیام کر۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر خود بھی ثابت قدم رہو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہو۔ کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نماز پر ثابت قدم ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لا نسألک رزقا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رازق تو ہم ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، آپ کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔